السلام علیکم، سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ماڈلز آف گرامر۔ تو اس میں جو فرسٹ ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے ٹریڈیشنل گرامر اور اسکول گرامر۔ مطلب یہ جو سب سے پہلے جو انہوں نے پیش کی تھی وہ تھی ٹریڈیشنل گرامر، جو 19 سینچری میں چلتی آئی ہے۔ The term traditional grammar refers to the collection of prescriptive rules and concepts about the structure of language that is commonly taught in schools۔ جو ٹریڈیشنل گرامر ہے اسے اسکول گرامر بھی کہتے ہیں۔ The traditional grammar, also referred to as school grammar, is largely based on the principle of Latin grammar۔ یہ مطلب جو زیادہ تر یہ لیٹن گرامر پر بیسڈ ہوتی ہے جو ٹریڈیشنل گرامر ہے۔ ٹریڈیشنل گرامر از آفن کنسیڈرڈ آؤٹ ڈیٹڈ اینڈ ریگولرلی کریٹیسائزڈ بائی ایکسپرٹس۔ جو ٹریڈیشنل گرامر تھی وہ مطلب ایک اتھینٹک نہیں تھی اس ٹائم، تو یہ جو ایکسپرٹس تھے لنگوسٹکس کے جو ایکسپرٹس تھے وہ اسے بہت ہی زیادہ کریٹیسائز کرتے تھے۔ Until 1920s most of the language models were based on Latin۔ اور 1920 میں جو لینگویج کے موسٹ ماڈلس تھے وہ لیٹن پہ بیس کرتے تھے۔ It is prescriptive because it focuses on the distinction between what people do with language and what they ought to do with it۔ یہ جو ہوتی ہے یہ ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے، پرسکرپٹیو جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ ڈسٹنکشن ہے بٹوین what people do with language، کہ وہ لینگویج کے ساتھ کیا کرتے ہیں، and what they ought to do with it، اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اس کے جو 2 اسپیکٹس ہیں وہ پرسکرپٹیو اینڈ ڈسکرپٹیو گرامر ہے، تو اس میں ہم ڈفرینس دیکھیں گے کہ پرسکرپٹیو گرامر کیا ہے اور ڈسکرپٹیو گرامر کیا ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں پرسکرپٹیو گرامر۔ پرسکرپٹیو گرامر ریفرز ٹو اے سیٹ آف نارمز governing how sentences should or should not be formed rather than describing how language is really used۔ اس میں جو پرسکرپٹیو گرامر ہوتی ہے اس میں جو ہوتے ہیں سیٹ آف نارمز ہوتے ہیں، جو سینٹینس جو ہوتا ہے وہ مطلب کیسے بننا چاہیے اور کیسے نہیں بننا چاہیے اسے ڈسکرائب کرتے ہیں، نہ کہ اس کو کرتے ہیں کہ ہاؤ لینگویج از ریئلی یوزڈ۔ پرسکرپٹیو گرامر از کنسیڈرڈ ود what the grammarians think to be right or wrong، that is it's differentiate between good and bad language users۔ یہ جو ہوتی ہے یہ گڈ لینگویج یوزر اور بیڈ لینگویج یوزر کے درمیان ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ڈسکرپٹیو گرامر۔ ڈسکرپٹیو گرامر focuses on describing the language as it is actually used, not as it should be used۔ It is based on the language used by its speakers۔ مطلب ڈسکرپٹیو جو ہوتی ہے جیسے اسپیکر نے وہ لینگویج یا جو الفاظ ادا کیے ہیں ویسے ہی اسے ڈسکرائب کرتی ہے، نہ کہ اسے کہ آپ اسے کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈسکرپٹیو گرامر focuses on describing the language as it is actually used۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی دوسری ٹائپ ہے اسٹرکچر گرامر۔ اسٹرکچرل گرامر از مینز آف انالائزنگ ریٹن اینڈ اسپوکن لینگویج۔ یہ جو ہوتی ہے ریٹن اور اسپوکن لینگویج کو انالائز کرنے کو اسٹرکچر گرامر کہتے ہیں۔ اٹ از کنسرنڈ ود ہاؤ ایلیمنٹس آف اے سینٹینس سچ ایز مارفیمز، فونیمز، فریزز، کلازز اینڈ پارٹس آف اسپیچ آر پٹ ٹوگیدر۔ مطلب اس میں جو مارفیمز، فونیمز، فریزز، کلازز اور پارٹس آف اسپیچ کیسے انہیں اکٹھا کر کے سینٹینس بنایا جاتا ہے، جو سینٹینس کے یہ ایلیمنٹس بھی انہیں کہتے ہیں۔ اٹ ڈیولپڈ ان دا ارلی 20th century پارٹیکولرلی فرام 1930 to 1950۔ یہ جو ہے یہ 20ویں سینچری کے شروع میں اسے ڈیولپ کیا گیا، جو کہ 1930 سے 1950 کے درمیان کا ہی ایرا تھا۔ لنگوسٹکس جنرلی کنسیڈرڈ فردینانڈ ڈی سیسور ٹو بی دی فادر آف دی انالائسس۔ مطلب اسے اس کا فادر کہا جاتا ہے۔ ہی بلیوڈ دیٹ انڈیویژول یونٹس ود ان اسپوکن اینڈ ریٹن کمیونیکیشن ور لارجلی آربیٹری such as the same item having many different titles under different languages۔ اس کے بعد آ جاتا ہے
They stress that proper sentence structure makes it possible to communicate without confusion and to conform to community norms. इसमें है कि जब हम प्रॉपर सेंटेंस होता है, प्रॉपर सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो उसे हम अदा करते हैं, उस पर जोर देते हैं, तो वो कम्युनिकेट करना, उसे इजीली कम्युनिकेट करना उसके लिए पॉसिबल हो जाता है. In this sense, structure grammar can be seen as a major tool for bringing and holding people together. इसमें जो स्ट्रक्चर ग्रामर है वो एक मेजर टूल समझा जाता है कि लोगों को इकट्ठा करने में इसका एक अहम किरदार अदा है. Most individuals naturally employ their language's rules by adulthood. They easily understand collection of sounds and words. Adults become picker about how they put sentences together, as they want to be efficient, appear intelligent, and avoid misunderstanding and hurt feelings. They stress that proper sentence structure makes it possible to communicate without confusion and to conform to community norms. ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इसका जो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो ही इजीली कम्युनिकेट करने के लिए पॉसिबल होता है. दे फोकस्ड ऑन फॉर्म नॉट ऑन मीनिंग्स. वो इसकी फॉर्म पर जोर देते हैं ज़्यादातर, ना कि इसके मीनिंग्स पर. दे अटेम्प्टेड टू मेक स्टडी ऑफ लैंग्वेज साइंटिफिक. वो लैंग्वेज को ये जो स्टडी होती है उसे साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं. लिंग्विस्टिक इज़ अ डिस्क्रिप्टिव साइंस. ये एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है. लिंग्विस्टिक जो है एक डिस्क्रिप्टिव साइंस मानी जाती है. डिस्क्राइब व्हाट पीपल से. इसमें वो डिस्क्राइब करता है कि लोग क्या कहते हैं, नॉट व्हाट पीपल शुड से, ना कि लोगों को क्या कहना चाहिए. इसके बाद जो थर्ड आ जाता है, इसका लास्ट जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है मेंटल ग्रामर. मेंटल ग्रामर इज़ द जनरेटिव ग्रामर stored in the brain that allows a speaker to produce language that other speaker can understand. जो मेंटल ग्रामर होती है वो एक जनरेटिव ग्रामर होती है जो हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होती है, जो कि हमें बोलने, जब हम मतलब कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें वो हेल्प करती है, और हम वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक अगला जो स्पीकर है वो उसे अंडरस्टैंड करता है, उन वर्ड्स को पिकअप करता है कि वो कहना क्या चाहता है. इट इज़ आल्सो नोन एज कॉम्पिटेंस ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. इसे कॉम्पिटेंस ग्रामर भी कहा जाता है और ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी इसे कह सकते हैं. इट कंट्रास्ट विद लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस. ये लिंग्विस्टिक की जो परफॉर्मेंस होती है उससे कंट्रास्ट करती है. इसमें जो है अमेरिकन लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की इन हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स, ये जो इनका नॉम चॉम्स्की था उसने मतलब अपने एक वर्क के अंदर जिसका नाम सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स है 1957 के अंदर इसका कंसेप्ट दिया था. मेंटल ग्रामर का कंसेप्ट उन्होंने दिया था. तो जज़ाकल्लाह. उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.